یہ اس لیے میں نے محنت کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو وضو کا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، امید تو یہی کہ اکثر احباب کو آتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو وہ کمی بھی اسی کے فضل اور اسی کے کرم سے مکمل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان 2 روایتوں کو آپ ضرور سنیے گا، پھر ہم وضو کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ پہلی روایت میں آتا ہے، اگر کوئی شخص وضو کر کے سو جائے اور اس کا معمول بنا لے، عادت بنائے، وضو کرتا ہے اور اس کے بعد سوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے سے قبل وضو کر لیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، نفلی روزے رکھنے پر اللہ اسے جو اجر دیتا ہے، وضو کر کے سونے والے کو اسی قدر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی اہم روایت ہے، جو حدیث کی کتاب ہے سنن دارقطنی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ذرا آپ غور کریں، روزہ پورے دن رکھنا پڑتا ہے، اور روزہ رکھنے میں مشقت بھی زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ مکمل دن، جس کو آپ کہیں ایوری ڈے، آپ اپنے آپ کو کھانے سے اور پینے سے روکتے ہیں، اس کے اندر مشقت ہے۔ لیکن وضو کرنے میں کیا مشقت ہے؟ وضو آپ کا 1.5 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کی برکت کتنی؟ نفلی روزہ رکھنے پہ جو اجر ہے، وضو کر کے سونے پر وہی اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک روایت۔ اب دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے، اگر کوئی شخص حالت وضو میں ہے اور موت کا وقت آ گیا، موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، نبی نے فرمایا شہادت کا درجہ اسے ملے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، حالت وضو میں نصیب والوں کو موت ملا کرتی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، کسی مسجد کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، قیام میں ہو یا رکوع میں ہو، اور سبحان اللہ سجدے میں ہو، اس کی موت واقع ہو جائے، پوری مسجد میں یہ بات جو ہے پھیل جاتی ہے، سبحان اللہ، حالت سجدہ میں اسے موت آ گئی۔ بلکہ یہ معاملہ ہوا ایک مسجد میں، آس پاس کی دیگر مساجد کے اندر بھی یہ بات مشہور ہو جاتی، اور یہ کہتے ہم تھکتے نہیں ہیں، کتنی پیاری موت ملی ہے، حالت سجدہ میں اس کی موت ہوئی۔ ذرا غور کریں، نماز کے اندر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سجدہ۔ اس کو ذہن میں رکھے گا، نماز کے جتنے بھی عمل ہیں نا، اللہ اکبر، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، جلسہ، قومہ، یہ سب چیزیں نماز میں ہوتی ہیں، لیکن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سجدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز میں موت واقع ہوئی، اور وہ بھی نماز کے اندر جو افضل رکن ہے سجدہ، سجدے میں موت واقع ہوئی۔ اور سبحان اللہ، ظاہر بات ہے جب نماز پڑھ رہا تھا تو تھا تو باوضو نا، تو وضو کے ساتھ اگر ہو سکے کوشش کرے کہ آپ باوضو رہیں جتنا ہو سکے۔ وضو کے ساتھ رہنے میں تن تو صاف رہتا ہے، واللہ من بھی صاف رہتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ وضو کی برکت ہے۔ اب آئیں وضو کے طریقے کی طرف ہم آتے ہیں۔ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کی وضاحت بھی کروں گا، اور یہ سارا کمپوز کیا ہوا اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
عبارت کی طرف ذرا آپ آئیں. عبارت میں لکھا ہوا ہے اسکرین پر, قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھ کر. یعنی جب وضو کرے گا تو یہاں میں نے دو چیزیں ذکر کر دی. پہلی چیز کیا ہے؟ قبلہ رخ وضو کرے, اپنا رخ کہاں رکھے؟ قبلے کی طرف. یہ سب سے افضل عمل ہے. اگر یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو وضو خانہ ہے اس میں قبلے کی طرف ہے ہی نہیں, لیکن کئی مساجد کے اندر قبلے کی طرف ہوتا ہے. اگر آپ ان مساجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے آپ خود دل میں یہ رکھیں کہ میں نے وضو قبلہ رخ کرنا ہے. اس لیے کہ جب آپ وضو قبلہ رخ کریں گے تو اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ قبلہ رخ نہیں کرتے گناہ نہیں ہوگا, اس لیے آپ کسی پر تنقید نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. بس ٹھیک ہے, آپ عمل کر سکتے ہیں, کریں, بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ, اللہ آپ کو اس کا اپنی بارگاہ سے اپنے فضل سے ڈھیر سارا اجر دے گا. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, عبارت میں دیکھیں کیا لکھا, قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھ کر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ وضو کریں بیٹھ کر کریں, یہ افضل طریقہ ہے, اولا. یہ بھی اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ کریں. عام طور پر آپ مسجد میں جب وضو کرتے ہیں تو بیٹھ کر ہی وضو کرتے ہیں. یہ ہے نا, جیسے لگے ہوئے نا زینے لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں, یہ افضل طریقہ ہے. لیکن عام طور پر جب ہم گھر میں کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں بیسن پر. اب بیسن پر اگر آپ وضو کرتے ہیں وضو ہو جائے گا اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے دونوں میں افضل طریقہ کون سا ہے, کوشچن, دونوں میں افضل طریقہ کون سا ہے؟ ایک بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرتا ہے. لا محالہ آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا, افضل وہ ہے جو اونچی جگہ پر بیٹھ کر کرتا ہے. لیکن بہرحال بیسن پر وضو کرنا وضو ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھے گا. اور اس میں کوئی کراہت نہیں آئی کیونکہ یہ اولا ہے, افضل عمل ہے. یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دونوں راستے ہوں آپشنل ہے, کہ چاہے تو آپ بیٹھ کر بھی وضو کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ بیسن پر بھی کر سکتے ہیں. تو آپ انتخاب کس کا کریں گے؟ بیٹھ کر کریں, اونچی جگہ, تاکہ یہ فضیلت بھی ہمیں مل جائے. لیکن ایسی جگہ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لا محالہ آپ نے پھر بیسن پر کھڑے ہو کر ہی وضو کرنا ہے. یہ دو چیزیں آ گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ وضو میں آپ نے نیت کرنا ہے. دیکھیں عبارت ہے قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کی نیت کرنے کے بعد. اس کا مطلب آپ نیت کریں گے, بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. لیکن اجر نہیں ملے گا, ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. بڑی مشہور حدیث ہے نا, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اگر آپ بغیر نیت کے وضو کریں گے وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا, اور اس وضو سے نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. آپ نیت کریں یا نہ کریں اس وضو سے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی تو اجر و ثواب بھی ملے گا, اور نیت نہیں کی تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا, نیت کے لیے کوئی لفظ کا استعمال کرنا لازمی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تصور بنا ہوا ہے کہ اس کے عربی الفاظ کیا ہے تلاش کرو, اس کے اردو کے الفاظ کیا ہے تلاش کرو. نہیں, نیت کا جو گھر ہے نا, نیت کا گھر یہ آپ کا ہارڈ ہے, قلب ہے, اس سے نیت ہوتی ہے, زبان سے نیت نہیں ہے. افضل ہے زبان سے بولنا, کہہ دے تو بہت اچھا ہے,
सोने पर सुहागा, नूरुन अला नूर। लेकिन असल नीयत का मदार दिल पर है। इसका मतलब क्या? सिर्फ दिल में ये हो कि ए मौला तेरी रज़ा के लिए इबादत अदा करने के लिए मैं वुज़ू कर रहा, बस ये दिल में हो, ख़त्म हो गई नियत। इतनी अगर नियत आपकी है और उस पर नियत का इतलाक हो गया तो इंशाअल्लाह रब फ़कत वुज़ू नहीं होगा, उस वुज़ू पर ढेर सारा अज्र सवाब भी अता फरमाएगा। हदीस बरका में आता है, मेरे नबी ने फरमाया, काबिल तवज्जो है, फरमाते इन्नल्लाह ला यज़्रू इला सुवरिकुम व अबशारिकुम व इन्नमा यज़्रू इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारा ज़ाहिरी ढांचा नहीं देखता, शक्ल नहीं देखता। शक्लें तो ऐसे रब ने दी हैं। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। मुझे चेहरा अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा ना लगे लगे, लेकिन मेरा रब तो इंसान के हर चेहरे की तारीफ कर रहा है। कुरान में है। मैं कह दूंगा आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आप कहेंगे आपका चेहरा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा रब क्या कहता है? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हमने हर इंसान को बड़ा प्यारा चेहरा दिया है, बड़ा खूबसूरत दिया। और कितना खूबसूरत दे दिया, जब आप आईना देखते हैं, जब आप आईना देखते हैं, कभी आपने गौर किया आईना देखने की दुआ क्या है? इस पर भी तो गौर करें। आईना देखकर जब आप दुआ पढ़ते हैं, दुआ क्या है? मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। दुआ है अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की। तवज्जो रखिएगा, आईना देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की। मौला ज़ाहिर तो बड़ा प्यारा बनाया है, एतराफ़ किया ना। जिसका चेहरा खूबसूरत है ना वो भी ये दुआ पढ़ता है, और जिसका चेहरा बिल्कुल काला हो, हबशी हो, वो भी यही दुआ पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान वाले पढ़ेंगे तो अफ्रीका वाले नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। सब ने यही दुआ पढ़नी है। नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की। ए अल्लाह, इसका इतराफ करता है रब की बारगाह, ए अल्लाह तूने मेरे जाहिर को, मेरी खलकत को बड़ा प्यारा बनाया, अब मैं तुझसे कुछ मांगता। पहले शुक्र अदा करता है, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की। शुक्र अदा करने के बाद क्या कहता है? फहस्सिन खुलुकी। मौला जाहिर तो प्यारा है, काश के बातिन भी प्यारा हो जाए, यानी अखलाक भी अच्छे हो जाए। तो पता ये चला कि चेहरा सबका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। किबला रुख ऊंची जगह बैठकर वुजू की नियत करने के बाद अब पहला अमल क्या है? बिस्मिल्लाह शरीफ से वुजू का आगाज करें। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ लें, इसकी बड़ी बरकत है। जो भी जायज़ उमूर होते हैं और अच्छे अमल होते हैं, सब में इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, इससे बरकत। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई और अच्छा अमल करते हैं, किताब पढ़ने का मूड हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पढ़ें, बहुत अच्छी चीज़ है, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखेगा, ऐसे हराम उमूर अल्लाह बचाए जो कतई हराम है, जैसे जिना, जैसे चोरी, जैसे डकैती, ये ऐसे गुनाह हैं अल अमान वल अफीद। अगर ये गुनाह करने के लिए कोई बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह बचाए, पढ़ने से भी बचाए, गुनाह से भी बचाए। तो अब उलमा ने लिखा ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा। एक हदीस मुबारका में आता है, ये हदीस देखिए आप स्क्रीन पर लिखी हुई है,
کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کی برکت کیا ہے؟ وضو کے اندر جو اعضاء ہیں، اعضاء تو مخصوص ہے نا، ایسا تو نہیں ہم غسل کر رہے ہیں بھائی، وضو کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی وضو پر ایسے چپک جاتا ہے کہ ہٹتا ہی نہیں ہے، اور ہر جگہ پانی ڈالا تھا، پانی ڈالا، تو کوئی سامنے والا پیچھے والا آدمی کہتا ہے میاں آپ غسل تھوڑی کر رہے، وضو کر رہے، وضو کرے نا. اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ لیں، اگرچہ آپ نے کافی اعضاء تو دھوئے نہیں نا، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا جسم، اگرچہ آپ نے سارے جسم کو نہیں دھویا، آپ کا پاک ہو جائے گا اگر بسم اللہ پڑھی. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو جن اعضاء کو آپ نے دھویا صرف وہی اعضاء پاک ہوں گے. اب پھر اس کے پر عبارت ملاحظہ کریں. حدیث میں آتا ہے جس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی. اچھا، اب آگے بڑھتے ہم. اب یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں، لیکن ایک اور روایت ملتی ہے اس کے اندر آتا ہے کہ آپ ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیں بسم اللہ والحمد للہ. بڑی اچھی چیز ہے، آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ، وضو شروع کر دیں. اگر آپ نے یہ پڑھا بسم اللہ والحمد للہ تو روایت میں آتا ہے جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ دیکھیں ایک اور فضیلت ملی، جو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے چھوڑتا نہیں ہے، اور کچھ لاپرواہ ہوتے ہیں بولتے یار بہت نیکیاں پتہ نہیں ہے نہیں، تو پھر وہ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے عمل کیا افضل ہیں، نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کرے کہ بسم اللہ جب پڑھیں تو بسم اللہ والحمد للہ یہ بھی پڑھ لیں. یا میں ایک نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں قابل توجہ، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے ویسے بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ بسم اللہ والحمد للہ نہ پڑھیں تب بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا، اس کو ذہن میں رکھے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اجر الگ ہے، اور جب آپ بسم اللہ والحمد للہ پڑھیں گے یہ اجر الگ ہے. ڈبلنگ ہو گئی، وہ اجر بھی مل رہا ہے اور یہ اجر بھی مل رہا ہے، ڈبل ثواب. یعنی ایک ہی وضو پر نہ جانے کتنی نیکیاں اور کتنا اجر و ثواب مل جائے گا جب ہم عمدہ اور احسن انداز میں وضو کریں. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عبارت میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، اور بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھ لے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئے. وضو کا طریقہ اسٹارٹ ہو چکا. بسم اللہ بھی پڑھ لیا آپ نے، بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لیا، نیت بھی کر لی. اب سب سے پہلا عمل دھونے میں دونوں ہاتھوں کو آپ پہنچوں تک دیں گے. یہ پہنچے ہوتے کیا ہیں اس کو سمجھے. اس کو عربی میں کہتے ہیں رسغن، را سین غین، یہ ہے پہنچے. یہ جو اڈی اٹھی ہوئی ہے نا یہ پورا حصہ آپ کا پہنچے کہلاتا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں رسغن، یعنی دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئے. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے دونوں ہاتھ گٹے تک دھوئے، گٹے بھی کہتے ہیں اس کو. یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، زیادہ مشہور جو ہے نا پہنچے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں رسغن. تو دونوں ہاتھوں کو آپ نے پہنچوں تک دھونا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 بار.
اچھا اب اس کے بعد دھونے کے عمل میں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ دھوئے پھر 3 بار مسواک کرے. پھر 3 بار مسواک کرے. اچھا اب مسواک کی فضیلت کیا ہے، مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آج میں بیان نہیں کروں گا. یہ اب ہماری جو اگلی نشست ہوگی اس کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب سیدھے آت کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے اندرونی ہر حصے پر پانی بہ جائے. اب میں اس کا ایک طریقے سے پریکٹیکل، کچھ ادھورا پریکٹیکل ہے لیکن پریکٹیکل بات. یہ آپ کیا ہو گیا؟ چلو. آپ نے اس میں پانی لیا، یہ 1 آدھ کا چلو کہلاتا ہے. 2 آدھ کا چلو کہتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ لفظ اردو کے استعمال ہوتے ہیں، ہمیں آتے نہیں آتے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بکس کے اندر یوز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چلو. اچھا اب یہ سیدھے آدھ کا چلو بنائیں گے اور چلو بنانے کے بعد اب اس میں ظاہر بات ہے پانی آئے گا نلکے کے ذریعے یا کسی اور برتن کے ذریعے. آپ 1 چلو بنایا، منہ میں پانی ڈال دیا. اب منہ میں پانی اس طریقے سے ڈالنا ہے آپ نے کہ منہ کے اندر کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے. یہ آپ کو کرنا ہے اور اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا کلی کرنا، جس کو عربی زبان میں مد مدہ کہتے ہیں، یہ لفظ آگے آ رہا ہے. کلی کرنا جسے عربی زبان میں مد مدہ کہتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ سنت مؤکدہ ہے. مطلب اس کو جان بوجھ کر آپ چھوڑ نہیں سکتے. غلط فہمی میں، بے دھیانی میں چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے. یہ تو ادا کرنا پڑا ہے. کلی کرنا بڑا اہم ہے. بخاری کی حدیثیں بڑی ہوئی ہیں. اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو حدیث میں نبی نے کلی فرمائے، نبی نے کلی فرمائے، نبی نے کلی فرمائے. ایک حدیث نہیں، درجنوں حدیثیں ہیں. تو کلی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور کلی اس طریقے سے ہو کہ 3 مرتبہ آپ کریں گے اور ہر مرتبہ جو پانی منہ میں ڈالیں گے یہ منہ میں گھمائیں گے آپ. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کا روزہ نہیں تو ہر کلی میں گرگرا کرنا یہ سنت ہے. توجہ رکھیے گا، اس سے بھی نہ چھوڑے. اب آپ نوٹ کریں کہ ہم میں سے کون گرگرا کر رہا ہے. یہ سنت ہے اور اگر آپ نے گرگرا نہ کیا تو یہ ترک سنت ہے. سنت ترک ہو جائے گی. میرے امام اہل سنت کے پیشوا اعلیٰ حضرت نے اسے فتاوی رضویہ کے اندر سنت لکھا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے لوگ گرگرا نہیں کرتے. گرگرا کیسے ہوگا؟ دیکھیں پانی لیا، منہ میں ڈالا، اب آپ نے گرگرا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ پانی ہر جگہ پہ پہنچ جائے گا. ہاں اگر آپ حالت روزہ میں ہیں ابھی آپ گرگرا نہیں کریں گے، اب منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حالت روزہ میں اگر آپ نے گرگرا کیا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ پانی حلق سے اتر نہ جائے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے حالت روزہ میں گرگرا مت کرنا. لیکن نارمل حالت میں جیسے عام طور پر ہوتا ہے، ہم روزے سے نہیں ہوتے نا عام طور پر، تو اس حالت میں گرگرا کرنا پڑے گا. اور یہ گرگرا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. پھر سیدھے ہی آت کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چرائے. اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے. بائیں آت کی سب سے چھوٹی انگلی ناک میں ڈال کر صاف کرے. اب ناک صاف کرنا اس کو عربی میں کہتے ہیں استنشاق، عربی زبان میں کہا جائے. اچھا ناک میں کیسے پانی ڈالیں گے؟ یہ ہے، آپ نے چلو بھرا سیدھے ہاتھ کا، اب آپ ناک میں ڈالیں. اور یاد رکھیے گا پانی جو ہے نا، پانی اگر خالی آپ ایسے رکھ کے چھوڑیں گے پانی تو نیچے گر جائے گا، اندر میں گیا کہاں؟ دیکھیں یہاں بھی غلطی ہوتی ہے.
आम तौर पर वजू करने वाले गलती कर रहे हैं अक्सर। वो क्या करते, ऐसे पानी लिया, खाली नाक पर लगाया और छोड़ दिया, तो पानी अंदर में गया कहां? पानी तो ये जो किनारे हैं ना आपके, पानी तो किनारे तक गया। तो अब आप कहेंगे पानी अंदर जाएगा कैसे? इसके लिए थोड़ा आपको सांस से खींचना पड़ेगा। अब आप नोट कर ले कौन इस पर अमल कर रहा है। सांस से आपको खींचना पड़ेगा। जब सांस से पानी को आप थोड़ा खींचेंगे ना, अब पानी कहां तक जाएगा? अगर आप अपने नाक पर हाथ रखें तो हाथ रखते रखते आगे बढ़ाए तो हड्डी आती है सख्त, मेरी यहां आ गई, मैंने अभी हाथ वहीं रखा हुआ है, सख्त हड्डी आ गई। सख्त हड्डी की जो इब्तिदा है, पानी वहां तक लगे, क्योंकि इब्तिदा नरम हिस्सा कहलाता है, फिर इसके बाद सख्त हिस्सा कहलाता है, वहां तक पानी पहुंचना चाहिए। यह बात ध्यान में रखिएगा। अब यह पानी कैसे पहुंचेगा? खाली आप ऐसे मारेंगे ऐसे हो जाएगा? नहीं, पानी को खींचना पड़ेगा सांस के जरिए। और एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, नाक के अंदर अगर रतूबत जमी हुई है, जैसे नजला हो जाता है, बलगम होता है, रतूबत नाक में जमी होती है ना, इससे तो पहले आपको साफ करेंगे, इसलिए कि जो रतूबत नाक के अंदर जमी हुई है उसके नीचे भी पानी पहुंचाना चाहिए। लेकिन जब रतूबत जमी हुई है उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। वुजू में तो आप खाली कहेंगे कि नाक में पानी चराना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन जरा गौर करें मेरे भाइयों, गुस्ल के अंदर नाक में पानी चराना फर्ज है। आप पाक ही नहीं होंगे। ये जो रतूबत नाक में अगर जमी हुई है, इसको पहले आपको साफ करना होगा ताकि पानी पहुंचे। और सुभान अल्लाह, मज़हब इस्लाम की क्या शान है, जब हम वुज़ू करते तो कितने साफ सुथरे हो जाते हैं, खुशबू आती है मोमिन से और खटमलों से बदबू आती है। समझ गए मेरे? मोमिन तो सुन्नी है ना, सुन्नी से खुशबू आती है और गैरों से बदबू आती है। और सुन्नी जब मरता है तो चेहरा खिल रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, और बदमज़हब पड़ता है तो चूंकि डंडे पड़ेंगे ना, फिर आप समझ गए, मुझे आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये है, तो याद रखिएगा, कुल्ली करना और नाक में पानी चराना ये वुज़ू में सुन्नत है, लेकिन गुस्ल के अंदर क्या है? फर्ज है। अब मैं सिर्फ, चूंकि वक्त अब हमारा एंड हो गया, सिर्फ इमाम अहले सुन्नत की इबारत आपको सुनाना चाहता हूं, मेरा 10 कंप्लीट हो जाएगा इस इबारत के बाद। इबारत सुनिएगा, मैंने फतावा रज़विया से इबारत को अखज़ किया है, वो इबारत मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। ये फतावा रज़विया की, इसको कंपोज किया है और आपके सामने स्क्रीन पर है। इबारत देखें, जो बातें मैंने पेश की इमाम अहले सुन्नत ने सब लिखा है, यानी इसका मतलब है मैंने कोई इजाद नहीं किया, अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा है। अब इबारत उनकी है, अल्फाज थोड़े उनके, जारी बात है पुरानी उर्दू है, थोड़े मुश्किल होते हैं, ये इबारत सुनाता हूं, बस 10 इस पर ख़त्म करूंगा। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में लिखते हैं, अब नाक चराने की बात हो रही, और ये यूं ही हो सकेगा कि पानी लेकर सूंघे, आगे देखे सूंघना, और ऊपर को चराए कि वहां तक पहुंच जाए, लोग इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये इमाम अहले सुन्नत कह रहे हैं। अच्छा, ऊपर ही ऊपर पानी डालते हैं कि नाक के सिरे को छूकर गिर जाता है। मासे में जितनी जगह नरम है उस सब को धोना तो बड़ी बात है, जाहिर है कि पानी का बितबा मेल नीचे को है, ऊपर बेचराए हरगिज ना चरेगा। अफसोस के अवाम तो अवाम, बास पढ़े लिखे भी इस बला में गिरफ्तार है। ये मेरे इमाम ने लिखा, मैं कहूं तो शायद मुझ पर कोई एतराज करेगा। आला हजरत फादिल बरेलवी ने फतावा रज़विया में लिखा अवाम तो अवाम, बास पढ़े लिखे भी इस बला में गिरफ्तार है। काश
इस्तिंशाक के लुगवी ही माना पर नजर करते तो इस आफत में ना पड़ते। इस्तिंशाक सांस के जरिए से कोई चीज नाक के अंदर चढ़ाना है, ना कि नाक के किनारे को छू जाना। वुजू में तो खैर इसके तर्क की आदत डालने से सुन्नत छोड़ने का ही गुनाह होगा कि मदमदा और इस्तिंशाक बेमाना मज़कूर दोनों वुजू में सुन्नत मुअक्कदा है। फिर इमाम अहले सुन्नत ने हवाला दिया और आगे लिखते, और सुन्नत मुअक्कदा के एक आध बार तर्क से अगरचे गुनाह ना हो, इताब ही का इस्तेहकाक हो, मगर बारहा तर्क से बिला शुबा गुनाहगार होता है। फिर हवाला पेश कर दिया। फिर इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, ताअम वुजू हो जाता है और गुस्ल तो हरगिज उतरेगा ही नहीं जब तक सारा मुंह हलक की हद तक और सारा नरम बांसा सख्त हड्डी के किनारे तक पूरा ना धुल जाए। यहां तक के उलमा फरमाते हैं, अगर नाक के अंदर कसाफत जमी है तो लाजिम के पहले उसे साफ कर ले, वरना उसके नीचे पानी ने उबूर ना किया तो गुस्ल ना होगा। आगे इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, सुनिएगा, अरबी इबारत है उर्दू में, गुस्ल में नाक का धोना फर्द है, यहां तक कि वो हिस्सा भी जो कसाफत और मेल के नीचे है। ये इमाम अहले सुन्नत की इबारत थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। मैंने इसकी वजाहत पहले कर दी थी, मैंने चाहा कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपको इबारत सुनाओ जो फतवा रज़िया की, वो मैंने सुना दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ अता फरमाए। और आज मुकम्मल हमारा वुज़ू का तरीका नहीं हुआ, अब जो अगली नशिस्त होगी उसमें हम मुकम्मल करेंगे।